بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے جولائی 2026 عبقری میگزین کا پارٹ 2 لے کے آئی ہوں۔ اگر تو آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ آج ہم پارٹ 2 کو دیکھیں گے۔ جو لوگ آلریڈی چینل جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ جانتے ہوں گے پارٹ 1 کے بارے میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ٹائیفائڈ جڑ سے خاتمہ، کیپسول میں بند دیسی فارمولا۔ یہاں پر کچھ ٹوٹکے دیے گئے ہیں۔ ٹائیفائڈ میں آرام۔ ایک مرتبہ میں نے عبقری میں پڑھا کہ ہلدی اور پھٹکڑی ملا کر کھانے سے ٹائیفائڈ بخار میں آرام ملتا ہے۔ میں نے ثابت ہلدی کو خود لوہے کے ہاون دستے میں پیس کر باریک کیا اور پھٹکڑی کو توے پر بریاں کیا، دونوں کو مکس کر کے برابر وزن میں کیپسول میں بھرا اور صبح شام ایک کیپسول پانی کے ساتھ استعمال کیا۔ میرا ٹائیفائڈ بخار ٹھیک ہو گیا۔ ایام خاص، درجہ بالا نسخہ خاص ایام میں بھی استعمال کیا۔ ان ایام میں خون زیادہ آتا تھا، ٹوٹکے سے لاجواب فائدہ ہوا۔ ریشہ بلغم میں آرام۔ رات کو 1 یا 2 کیپسول پانی سے استعمال کرنے سے ریشے اور بلغم کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بادام، اخروٹ، چاروں مغز، پستہ، مصری، السی، پھول مکھانا، خشخاش، تمام اجزاء کو آپ ہم وزن لے لیں یا 50-50 گرام لے لیں، ان کو پیس کا پاؤڈر بنا لیں اور رات کو سونے سے پہلے 1 کپ نیم گرم پانی سے ایک پاؤڈر اس میں یا تو ڈال لیں یا نیم گرم دودھ سے اس کو استعمال کیجیے۔ بعض اوقات جو کڑل یعنی کہ پھٹوں کا جو کھچاؤ پڑتے ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی اس کو استعمال کرنے سے، اور گھٹنوں سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گی۔ معدے کا بہترین ٹونک: ست پودینہ 1 تولہ، میٹھا سوڈا 1 چٹانگ، مصری 1 پاؤں۔ چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چینی یا مصری کو باریک پیس لیں۔ چمچ کی مدد سے ست پودینہ کو شاپر کے اندر ہی باریک پیس لیں۔ پہلے چینی اور میٹھا سوڈا مکس کریں، پھر اس میں ست پودینہ مکس کر کے کسی جار میں محفوظ کر لیں۔ اس سے تیزابیت، معدے میں جلن ہو یا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو، بلڈ پریشر کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر میں درد ہو تو اس نسخے کے استعمال سے آرام آ جاتا ہے۔ موشن نہ رکتے ہوں تو بھی یہ ٹونک زبردست ہے۔ بیرون ملک سے آئے مہمان بھی بیماریوں سے محفوظ۔ یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار بیرون ملک سے آئے تو ان کو آتے ہی پیاز کھلا دیا اور گھر پہنچ کر درجہ بالا نسخے کا 1 چمچ کھلایا۔ ان کے ساتھ 5 سالہ بیٹا بھی تھا، اس کو بھی چٹکی چٹھا دی جس سے ان کو کوئی بیماری یا کوئی پرابلم نہیں ہوا، صحت مند تندرست رہے جتنا عرصہ بھی ان کے گھر رہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے شوہر کو بھی سنگر ہنگنی کا مرض لاحق تھا، انہیں بھی اس ٹوٹکے سے فائدہ ہوا۔ یہاں پر نکسیر کا دیسی توڑ، ناریل اور چنے کی دال کا جادو۔ سب سے پہلے نیند نہ آنے کے مسئلے کے حوالے سے یہاں لکھا ہے کہ خشخاش کا تیل کنپٹی میں ملنے سے نیند جلدی آ جاتی ہے، اور سرخ ٹماٹر کاٹ کر چینی چھڑک کر کھانے سے بھی نیند نہ آنے کی شکایت، ٹینشن، ڈپریشن دور ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے پیاز کا استعمال نیند لاتا ہے۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی باعث نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش بادام روغن سے کرنے سے بھی بے خوابی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عبقری دواخانہ کا تیار کردہ سکون افزا سرپ بھی استعمال کریں۔ گرمی میں نکسیر کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تازہ ناریل، اگر وہ نہ ملے تو کھوپرا گری لے سکتے ہیں۔ بھنی ہوئی چنے کی دال کو ہم وزن لے کے پیس لیں اور روزانہ صبح شام 1 چمچ یہ سفوف پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ گرمی کو دور کرتا ہے اور خون کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مزید 1 چھوٹا جگ ٹھنڈا پانی لے کر مریض کو زمین پر سیدھا لٹا دیں اور اس کے ناف کے عین اوپر کھڑے ہو کر پانی دھار کی شکل میں گرائیں۔ ناف کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں مثانے کا مسئلہ بتایا ہے جو کہ عبقری کی ادویات، روشن دماغ، اکسیر البدن، سطر شفائیں، معجون شفا یابی کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ استعمال کریں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ پتھری کا بتایا ہے کہ اس کے لیے کیا استعمال کریں۔ لیموں کا رس 1 کھانے کا چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ ایکسٹرا ورجن، اور شہد 1 چائے کا چمچ، نیم گرم پانی 1 گلاس استعمال کریں، اور تمام اجزاء کو 1 گلاس نیم گرم پانی میں اچھی طرح مکس کر لیں اور اسے روزانہ خالی پیٹ لیں اور 7 دن اس کو استعمال کریں۔
اس کے علاوہ عبقری کی جو دوائی ہے پتھری ڈائلیسس کورس وہ بھی استعمال کریں۔ پریشانیوں کا کوئی حل بتا دیں۔ یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ ان کو پاؤں میں سوجن، تلووں میں جلن، جسم میں درد، گھٹنوں میں درد اور بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ ہے۔ گولی کھائیں تو ہائی ہو جاتا ہے، نہ کھائیں تو ان کو انہوں نے لکھا ہے کہ جوڑوں اور پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے روحانی پھکی کا بتایا ہے کہ استعمال کریں۔ کمزوری کے مسئلے کے حوالے سے جس میں بے اولادی کا انہوں نے بتایا ہے تو عبقری کی دوائی بے اولادی کورس استعمال کریں۔ یہاں پر آپ سورۃ قریش کے جو چلہ شروع ہونے والا ہے اس کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ 1 صفر سے 12 ربیع الاول تک سورہ قریش کا چلہ اپنے مقام پہ رہتے ہوئے 40,000، 70,000 یا 1.25 پڑھیں اور قابل رشک زندگی پائیں۔ عام اجازت ہے اور بے شمار گھرانے جو فاقوں، مسائل و مصائب میں مبتلا تھے مرادیں پا گئے۔ اس عمل کی الوداعی دعا 12 ربیع الاول تسبیح خانہ میں ہوگی۔ دل کھول کر لنگر لائیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ جو لوگ بھی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے سورہ قریش کا جو چلہ کریں گے وہ الوداعی دعا میں ضرور شامل ہوں، اور جو لوگ نہیں آ سکتے مجبوری کے باعث آن لائن میں ضرور شامل ہوں، اور اس کا ہدیہ کے طور پہ دل کھول کر لنگر تسبیح خانہ میں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ جو نہیں کر سکتے وہ عبقری سے کانٹیکٹ کر کے آپ کچھ اماؤنٹ بھیج کے اپنی طرف سے لنگر تقسیم کروا سکتے ہیں۔ حزب البحر کا چلہ پریشانی تنگدستی ختم، کایا پلٹ گئی۔ یہاں پر انہوں نے اپنے سارے مسائل لکھے ہیں اور حزب البحر کا جو چلہ ہے اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے اپنے والد کے نام کا روحانی چلہ کیا، اللہ پاک سے رو رو کے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تمام مسائل حل فرما دیے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سر درد میں آرام کا بتایا کہ درود شریف پڑھتی ہوں تو فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے، اور گمشدہ چیزیں بھی درود شریف پڑھنے سے مل جاتی ہیں۔ یہاں پر بالکل نیچے اگر آپ کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں تو یہ پڑھیں۔ سب سے پہلے یہاں پر جو گرمی کے حوالے سے بتایا ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں گرم رہتے ہیں، جلنے کی حد تک محسوس ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کا ایک ٹوٹکا بتایا ہے۔ کچے برتن پیالے میں ایک مٹی نیلوفر کے پھول اور 4 چھوٹی سبز الائچی توڑ کر رات کو پانی میں بھگو دیں، صبح اور پھر باہر صحن میں کسی ہوادار ٹوکری میں ڈھانپ کر رکھ دیں تاکہ باہر اس برتن پر اوس پڑے۔ صبح اسے مل کر چھان کر پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہاضمے کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ گڑ اگر بچوں کو پلا دیں جن کو دودھ ہاضم نہ ہوتا ہو، اور سب سے نیچے یہاں پر دیا ہوا ہے گوہانجنی کے لیے ایک ٹوٹکا ہے کہ لہسن کے ساتھ جوے چھیل کر سوتی دھاگے میں پروئیں جیسے ہار بنتا ہے۔ لہسن ایک دوسرے سے نہ لگیں، یعنی کہ گیپ رکھیں، فاصلہ رکھیں اور گرا باندھ کر اسے دھوپ میں لٹکا دیں۔ جیسے جیسے لہسن سوکھتا جائے گا ویسے گوہانجنی خشک ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور پھر کبھی نہیں نکلے گی۔ نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیاوی پریشانیاں ختم، اخروی نجات، مجرب وظائف۔ سب سے پہلے ہیں آپ بارش کا درود پاک، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ صحت و تندرستی کے لیے یہ دعا دی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ ہر مشکل میں آسانی کے لیے، کوئی مشکل کام درپیش ہو، امتحان ہو، انٹرویو ہو، ذہنی تناؤ یا پریشانی محسوس ہو رہی ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا۔ فراخی رزق اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اور اس سے فقر و فاقہ، موت کے بعد عذاب قبر سے محفوظ۔ یہ اس کے فوائد ہیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ حاجت روائی کے لیے جب کوئی بھی کام انسانی تدبیر سے باہر لگے، شدید پریشانی درپیش ہو تو یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع، روزانہ 1200 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ ظالم کے ظلم کے خلاف دعا، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دعا دی گئی ہے اسکرین پہ۔ سفر میں حفاظت کے لیے دعا، سفر پر جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من وخزاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل
اس کو پڑھ لیں تو ہر قسم کی پریشانی مصیبت سے محفوظ رہیں. میں آپ کے لیے پڑھ رہی ہوں تو لفظ میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو پلیز اس کو اگنور کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. دوران سفر حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہاں دعا دی گئی ہے. اس کو سفر پہ جاتے ہوئے ضرور پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ 3 چیزوں سے پناہ مانگنا اور محتاجی اور ذلت سے پناہ مانگنے کی دعا، اور چہرہ نورانی کے لیے جو شخص سجدے کی حالت میں یا مصور 70 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 70 بار پڑھے گا. دوران نماز نہیں پڑھنا، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا ہے، تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کا چہرہ نورانی بن جائے گا. یہاں پر بالکل ہی اس کے ساتھ اہل بیت سے محبت نہ کرنے والے کے دل میں ایمان نہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں تم میں 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور میری عطرت یعنی کہ میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں جاتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا، پھر طائف کا رخ کیا اور اس کا 8 یا 7 دن محاصرہ کیے رکھا. پھر صبح یا شام کے وقت اس میں داخل ہو گئے، پھر پڑاؤ کیا، پھر ہجرت فرمائی اور فرمایا، اے لوگو، بے شک میں تمہارے لیے تم سے پہلے حوض پر موجود ہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض ہوگا. حضرت عباس سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش جب آپس میں ملتے ہیں تو حسین مسکراتے چہروں سے ملتے ہیں، اور جب ہم سے ملتے ہیں تو ایسے چہروں سے ملتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، یعنی جذبات سے عاری چہروں کے ساتھ. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر شدید جلال میں آ گیا اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری قرابت کی خاطر تم سے محبت نہ کرے. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں، اور میرے اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں. اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو ان میں اختلاف پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت میں ہو جاتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا و آخرت کے بدنصیب کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی اور اچانک چراغ بھی بجھ گیا. اسی دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی. حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ مبارک کتنا روشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ پائے. حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ کون بد نصیب ہے جو قیامت کے روز آپ کو نہ دیکھ سکے گا. تب ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بخیل ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا، بخیل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے میرا نام سنا مگر مجھ پر درود نہ پڑھا. تو ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیں، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا کرے درود پاک ضرور پڑھا کریں. ایسا نسخہ جس نے مایوس مریضوں کو شفا دی. یہاں پر کچھ نسخے دیے گئے ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اعصابی کمزوری کے علاج کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ کچور اور ہلدی، اس کو ہم وزن باریک پیس لیں اور 0 سائز کیپسول میں بھر کر کچھ عرصہ صبح شام استعمال کریں. اس کے بعد جوڑوں کے درد کے لیے یہاں پر جو کیپسول ہیں وہ ہی انہوں نے استعمال کرنے کو کہا ہے، اور یہ کیپسول پانی کی نسبت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے زیادہ فائدہ ہوگا. شوگر کنٹرول کرنے کے لیے ابکری شہد، خاص طور پر ابکری کا بیری والا شہد جس کو استعمال کروایا مفید پایا، اور شوگر کے کئی مریضوں کو بھی استعمال کرایا، ان کا مرض نہیں بڑھا، شوگر کنٹرول میں رہی. میں خود بھی ناشتہ میں انہوں نے کہا کہ کھجور اور ابکری کا بیری والا شہد استعمال کرتا ہوں اور میری طبیعت فرد بخش اور طاقت کا احساس رہتا ہے.
یہاں پر آپ کے لیے ہے کہ تمام گھریلو الجھنوں کا یقینی خاتمہ، روحانی منزل بھول مری میں اپنے مقصد، پریشانی، جادو جنات، گھریلو الجھنوں، کاروباری بندشوں، نوکری، بے اولادی، اولاد کی بے روی، اور یا اس کے علاوہ جو بھی پریشانی ہو، مشکل ہو، اس کا سخت تصور کرتے ہوئے سارا دن وضو بے وضو خواتین ہر حالت میں 1.25 کی تعداد میں یا فتح پڑھیں، اور اس وظیفے کا 1.25 3 1.25 5 7 11 جتنا بھی 1.25 پڑھیں، اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ روحانی منزل بھول مری میں آپ ایک دن 3 5 7 11 21 یا 41 یا پھر 70 دن تک قیام کر کے درجہ بالا اعمال کریں، آپ کا ہر مقصد، ہر مراد پوری ہوگی، پریشانیاں اور جادو جنات جیسے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر دیا گیا ہے جب سانسیں روٹنے لگے، روحانی عمل کا انمول ہدیہ کام آ گیا۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ میں باقاعدگی سے یا عباد اللہ اعینونی کا ورد کثرت سے کر رہی ہوں اور روزانہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اور آپ کے نسلوں کو ہدیہ کرتی ہوں۔ اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ میں یہ عمل خصوصی طور پر رات کو کرتی ہوں، اور یہ عمل میں نے 21 رمضان سے کرنا شروع کیا، اور میں تصور یہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی نسلوں پر، تسبیح خانہ پر اور اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیں، اور وہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور تسبیح خانہ کو اپنے پروں میں لے لیں، اور ہر طرف سے مدد اور حفاظت آپ کے ساتھ رہے، آمین۔ مجھے اس عمل کا فائدہ اس طرح ہوا، میری امی کو دمہ کا مسئلہ ہے، اور ایک ہفتے سے ان کے دمہ کے شدید اٹیک ہو رہے تھے۔ اچانک سے ان کے سینے میں دل کے قریب درد ہونا شروع ہو گیا، اور ساری علامت دل کے دورہ والی تھی۔ ہم نے فوری طور پر قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کیا، اور ECG میں انہوں نے بھی دل کے دورہ کا خدشہ ظاہر کیا، اور شہر کے بڑے ہسپتال سے دوبارہ تشخیص اور علاج کا مشورہ دیا۔ ہم فوری طبی امداد کے لیے گھر آ گئے۔ ایک ہفتے بعد شہر کے بڑے ہسپتال میں چیک کروانے کے لیے لے گئی، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری میری تھی، اور میں پورے راستے یہ وظیفہ پڑھتی گئی اور دعا کرتی گئی کہ یا اللہ امی کو دل کا مسئلہ ہو ہی نہ۔ اللہ کے فضل سے ہسپتال میں میرے لیے اتنی آسانی ہوئی، رش کے باوجود میرا کام بہت جلدی اور سب سے پہلے ہوتا چلا گیا، اور جب ECG کروائی تو انہیں دل کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ڈاکٹروں نے اچھی طرح چیک اپ کے بعد ہمیں اطمینان دلایا۔ یہ درد صرف سینے کی انفیکشن کی وجہ سے ہوا تھا، گھبرانے کی بات نہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس وظیفے کی بدولت ہمیں بڑی مشکل سے بچا لیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 12 سالہ بیماری ختم، دماغ کے آپریشن سے بچ گئی، موذی سر درد سے چھٹکارا، 12 سال سے سر درد کے مرض میں مبتلا، اور میرے سر میں پانی کی تھیلی تھی، دوا کھا کر تنگ آ گئی تھی، مگر آرام نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا، آپریشن سے گھبرا رہی تھی۔ بیماری سے نجات کے لیے اب کے دواخانہ سے ملنے والا خاص عمل، روحانی حفاظتی کڑا پہنا اور 2 انمول خزانہ پڑھنا شروع کیا۔ سر کے پیچیدہ آپریشن سے بچ گئی، اور روحانی کڑے سے اور اس وظیفے سے اب میرا سر درد ٹھیک ہے۔ زخمی انگوٹھا ٹھیک ہو گیا۔ اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ انگوٹھے کا ناخن 1 سال سے خراب تھا، دوا سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کچھ عرصہ 3 گھونٹ والا عمل کیا، اور وضو کے بعد پہلے گھونٹ پر یا شافی، دوسرے گھونٹ پر یا کافی، اور تیسرے گھونٹ پر یا معافی پڑھا۔ چوتھا گھونٹ منہ میں ڈالنے کے بجائے متاثرہ جگہ پر ڈالا۔ الحمدللہ اس عمل کے بعد اس مرض سے نجات مل گئی۔ میرے شوہر کو بھی یہی مسئلہ تھا، انہوں نے بھی یہ عمل دہرایا، انہیں بھی شفا ملی۔ یہاں پر نیکسٹ پیج پہ ہے وہ ٹوٹکا جو گردے کی پیپ سوجن ختم کر دے۔ سب سے پہلے تو یہاں کھانا ہضم نہ ہوتا تھا، اس حوالے سے دیا گیا ہے، ناریل کا شیک بنا کے دیا، اس مرض میں کافی بہتری آئی۔ یہاں پر شوگر کے حوالے سے دیا گیا ہے کہ جامن کی گٹلی اور گڑ مار بوٹی، خشک کریلے اور تینوں اجزاء ہم وزن پیس کر پھکی بنا لیں، اور صبح شام 1 چمچہ پانی کے ساتھ مریض کو کھلائیں، اور مسلسل استعمال شوگر کے خاتمہ کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ دل کی بے ترتیب دھڑکن کے لیے اگر انہوں نے کہا ہے کہ ایسے خواتین اور حضرات جو دل کے مسائل کا شکار ہو، وہ اگر بہی دانہ کا مربع اور بہی استعمال کریں، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اور دل کی دھڑکن تیز ہو تو پائن ایپل صبح نہار منہ کھانے سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ مالی پریشانی دور کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو تسبیح خانہ کے انہوں نے کہا کہ اعمال اور وظائف کی ہے تسبیح خانہ آ کر، آمدن میں 2.5% زکوٰۃ کے فائدے سنیں، اور
اب اس نے گھر میں آن لائن آرڈر پر کھانا پکانے کا کام شروع کیا ہے، اس کی بدولت مالی تنگی دور ہو گئی ہے۔ خراب گردوں کا علاج، 3 کپ پانی میں 1 چمچ خشک بھکیوڑا ڈال دیں، اسے خوب پکائیں، جب پانی 2 کپ رہ جائے تو اس کا پانی پی لیں۔ گردے زخمی ہو، پیپ ہو، سوج ہو، اس کے مسلسل استعمال سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گردے کی پتھری کے لیے انگور کے پتوں کا رس نکال کر صبح شام کچھ عرصہ استعمال کریں، پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے نکل آئے گی۔ لمبے بالوں کے لیے تازہ بیری کے پتوں کو پانی میں پکا کر شیمپو بنا لیں۔ اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے انہوں نے کہا ہے جن کا اچانک ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے اور پاس دوا بھی نہ ہو تو 1 پیاز چھلکے سمیت درمیانی کاٹ لیں اور پاؤں کے تلوے کے نیچے ملیں، کچھ ہی دیر میں بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ نزا کے عالم میں جنت کی خوشخبری۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قرآن کریم کی آیت سورہ شورى 12 جس کے معنی آسمان اور زمین کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کلمات یہاں پر عربی میں لکھا ہوا ہے اور اس کا ترجمہ ہے کہ آسمان و زمین کی کنجیوں سے یہ کلمات ہیں جو کہ اے عثمان، جو شخص یہ کلمات صبح اور شام 10 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 6 نعمتوں سے نوازیں گے۔ نمبر 1 شیطان اور اس کے لشکر سے اس کی حفاظت۔ نمبر 2 اس کو اجر و ثواب کا بڑا ڈھیر دیا جائے گا، حورین سے اس کی شادی کی جائے گی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جنت میں حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوگا، 12,000 فرشتے اس کی موت کے وقت حاضر ہوں گے اور اس کو جنت کی بشارت سنائیں گے اور اس کو قبر سے عزت و احترام کے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر وہ قیامت کے ہولناک حالات سے گھبرائے گا تو فرشتے اس کو تسلی دیں گے کہ گھبراؤ نہیں، ہم قیامت کی ہولناکیوں سے امن میں رہنے والوں میں ہو، گھبراؤ نہیں، تم قیامت کی ہولناکیوں سے امن میں رہنے والوں میں ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے آسان ترین حساب لیں گے اور جنت میں لے جانے کا حکم دیں گے، چنانچہ فرشتے اس کو میدان حشر میں جنت کی طرف اس طرح عزت و احترام سے پہنچائیں گے کہ جیسے دلہن کو لے جایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب و کتاب کی شدت میں مبتلا ہوں گے۔ عذاب قبر سے محفوظ کے لیے روزانہ 100 بار یا باریوں پڑھیں۔ مرتے ہی جنت میں جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مرتے ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہنستے ہوئے جنت میں داخلہ، جو لوگ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان رہتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ اور مغفرت کے حساب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان ملاقات کے وقت مصافحہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ 70 درجہ فضیلت۔ وہ ذکر جسے نگہبان فرشتے بھی نہ سن سکیں، اس ذکر پر جسے وہ فرشتے سن سکیں 70 درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سارے گناہ معاف، جو بندہ سوتے وقت 3 بار استغفار یعنی کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا ریت کے بڑے ٹیلے کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہو۔ یہاں پر یرکان کا گھریلو علاج دیا گیا ہے۔ گنے کا جوس، ابلا ہوا سالن، کالے نمک، کالی مرچ اور گلوکوز ملا پانی ہر قسم کی تلی ہوئی چیز سے پرہیز کریں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 100 سالہ دادی جان کا آزمودہ ٹوٹکا، سانس کا مسئلہ 7 دن میں حل۔ سب سے پہلے تو یہاں دانتوں کے مسائل کے حوالے سے بتایا ہے کہ اگر آپ کے دانت ہلتے ہوں، ٹھنڈا گرم لگتا ہو تو تھوڑی سی پھٹکڑی لے کر آنکھ کی کوپل توڑ کر اس سے نکلنے والے سفید دودھ اس پھٹکڑی پر ڈال کر پھٹکڑی کو کسی شاپر میں رکھ لیں، گھر آ کر پھٹکڑی توے پر رکھ دیں، تھوڑی دیر میں یہ گرم ہو کر کھل جائے گی، اس کو باریک پیس کر دانتوں پر لگائیں، 5 منٹ دانتوں پر لگا رہنے دیں، اس کے بعد کلی کر لیں، ہلتے دانت ٹھنڈا گرم لگنا ٹھیک ہو جائے گا۔ سانس کا مسئلہ جن لوگوں کو ہے تو گھر میں پسی ہوئی ہلدی 1/4 چمچ 1 چمچ شہد میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھا لیں، اس کے بعد پانی ہرگز نہیں لینا۔ قے فوراً بند، اگر کسی کو بہت زیادہ قے آتی ہو
تو پیاز کو کدوکش کر کے اس کا پانی نکال لیں، مریض کو 1 چمچ پلا دیں، کیئر رک جائے گی۔ شوہر کا ایکسیڈنٹ، یا اللہ دنیا میں تنہا نہ کرنا۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے دنیا میں اکیلا نہ کرنا۔ راستے میں انہوں نے حزب البحر کا جو کتابچہ ہے وہ پڑھتی ہوئی گئی، اور جب ہسپتال پہنچی تو 3 مرتبہ کی تعداد مکمل ہو گئی تھی، اور ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ ان کے شوہر خطرے سے باہر ہیں اب، اور حزب البحر کے دم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یابی دی۔ امتحان میں کامیابی کے حوالے سے بتایا ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کی تسبیح پڑھتی رہتی ہوں، اور تمام دن جو بھی اعمال کروں اصحاب کہف کو ہدیہ کرتی ہوں، اور اس عمل کی برکت سے زندگی کے ہر لمحہ میں کامیابی محسوس ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی مشکل سامنے آتی ہے ابولا کے 3 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان ہستیوں کو ہدیہ کرتی ہوں اور میرے کام بن جاتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ دم شدہ تیل، کولہے کی ہڈی بغیر آپریشن ٹھیک، جلد کی الرجی کا خاتمہ، اس کے لیے سورہ کافرون 1001 مرتبہ دم والا تیل اللہ کی مخلوق کے لیے بہت زیادہ نفع مند ثابت ہوا۔ گزشتہ سال رمضان میں اعتکاف بیٹھا، گرمی کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ اسکن الرجی ہو گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد دوا تجویز کی اور کہا کہ ہر گرمی میں یہ الرجی دوبارہ ہو جائے گی۔ میں نے 1 دن دوا استعمال کی، کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ میں نے دوا ترک کر کے دم والا تیل استعمال کیا، میری الرجی 15 دن میں ختم ہوگی اور دوبارہ بالکل بھی نہیں۔ پانی کی تھیلیاں، یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ ایک جاننے والی خاتون کے پیٹ میں پانی کی تھیلیاں تھیں، ڈاکٹر نے آپریشن کہا تھا، انہیں بھی یہی دم والا تیل پیٹ پر مالش کرنے اور کھانا کھاتے وقت استعمال کرنے کو کہا۔ الٹرا ساؤنڈ جب انہوں نے کرایا تو پیٹ میں پانی کی تھیلیاں نہیں تھیں۔ زبان پر کینسر کا پھوڑا، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہی دم والا تیل زبان پر لگانے کے لیے دیا، چند دنوں میں شفا یاب ہو گئے۔ کولہے کی ہڈی میں آرام، ایک حادثے میں دوست کی والدہ کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی، ڈاکٹر نے کہا مصنوعی کولہا لگانے کے لیے کہا، اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ ان کو دم والا تیل دیا اور کہا کہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے تیل کی مالش کی، کھانے میں بھی استعمال کیا، ان کی والدہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ تھے کچھ ٹوٹکے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اعظم کا دم کرواتے ہی گلٹیاں ختم، سب حیران رہ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنا تمام واقعہ لکھا ہے اور اس میں اعظم کا دم کروایا ہے، جس سے انہوں نے بتایا کہ ان کی جو گلٹیاں تھیں وہ ختم ہوگی۔ اس میں اعظم کے دم کے ساتھ ساتھ دم والا ڈبہ بھی ملتا ہے، تو اس کو بھی استعمال کریں جس سے ان کو شفا ملی۔ اور حضرت جی جو اعمال کراتے ہیں جو اس میں اعظم کے دم میں آتے ہیں اور آن لائن بھی دم اٹینڈ کرتے ہیں، تو حضرت جی شیخ ابن عربی کے شجرہ کے خاص عمل کرواتے ہیں، اور دایاں ہاتھ سر پر رکھوا کر چند لمحوں کا طاقتور ہجویری چلا ہر مصیبت سے حفاظت کے کرواتے ہیں، اور بھی کچھ اعمال ہوتے ہیں، اس کو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیماریاں اور آپ کی جو مسائل ہیں وہ دور فرمائیں گے۔ 20 منٹ میں چہرہ جوان، دودھ سا سفید۔ یہاں پر کچھ ٹوٹکے دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کچھ دیر اس کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ پیٹ کے کیڑے کے حوالے سے ہے، درد گردہ صحت بخش جوس، جسم سے فاسد مفاد رفع کرنے کے لیے اور معدے کی تصابیت دور کرنے کے لیے۔ یہاں پر جو ایک خاص بابرکت تعویذ ہے جو کہ ہر مقصد پورا ہو جائے گا اس کا 3 دن کے اندر، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ محترم شیخ الوظائف، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو تا قیامت خوشحال رکھے۔ الباسطو کے تعویذ کی وجہ سے ہر مقصد میں کامیابی، ہر الجھن سے نجات ملی۔ یہ تعویذ میں روزمرہ زندگی میں استعمال کرتی ہوں، لکھ کر پانی میں ڈال کر سارا دن پیتی رہتی ہوں۔ جو بھی کام ہو جس نیت سے لکھو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ نقش ہے الباسطو کا جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو آپ لکھ کے استعمال کریں۔ اور اس کا جو فائدہ ہے انہوں نے کہا ہے ناراضگی ختم۔ سب سے پہلے میں نے تعویذ قریبی رشتہ دار کی ناراضگی ختم کرنے کے لیے لکھا، جس دن لکھا 3 دن میں وہ بندہ خود راضی ہو گیا۔ اس کے بعد میرا اس تعویذ پر ایسا یقین بنا
تب سے میری زندگی میں شامل ہے۔ جو بھی کام نہ ہو رہا ہو، اس نیت سے تعویذ لے کر پانی میں ڈال کر پینا شروع کر دیتی ہوں، میرا کام ہو جاتا ہے۔ یہ تعویذ تو میرے لیے ایسے ہے، بس لکھنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کام فوراً ہو جاتا ہے۔ قدم قدم پر الجھنیں دور، اس بابرکت تعویذ سے میری تمام الجھنیں آسانی سے دور کی۔ میرے سالانہ امتحان ہوں یا زندگی کا کوئی بھی معاملہ، اس بابرکت تعویذ سے اللہ پاک میری غیبی مدد فرماتا ہے اور مشکل ترین کام آسان ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو تعویذ دکھا دوں، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہے، شدید بیمار بیٹا ایک مٹھی ٹوٹا چاول کے عمل سے ٹھیک۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت جی اس عمل کے بارے میں بار بار فرماتے ہیں کہ آپ 1 کلو ٹوٹا، سستا کوئی چاول کا ٹوٹا لے لیں بے شک سے، اور کسی چھوٹے بچے سے کہیں کہ اس سے 1 مٹھی بھر لے، اس کو الگ کریں اور پھر گھر کے کسی فرد کو دیں۔ وہ چاول یا گندم کے دانے ایک الگ پلیٹ میں رکھ کر ہر دانے پر اول آخر 3 پاک درود پاک، اور اس کے بعد اللہ الصمد آپ نے پڑھنا ہے ہر دانے پہ۔ جب یہ 1 مٹھی دانے ختم ہو جائے تو باقی دانوں میں اس کو ملا دیں اور پھر دریا، سمندر، نہر یا جو بھی آپ کے گھر کے پاس ہے اس میں بہا دیں۔ جب وہ خوراک آبی مخلوق مچھلیوں کی غذا بنے گی تو آپ کے لیے دعا کرے گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے گھر والوں نے بھی یہ عمل 2 بار ہی کیا تھا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ الحمدللہ 1 ہفتے کے اندر وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اروی ہاضمے کی دوست، وٹامن سے بھرپور۔ تو یہ اروی کھانے کے تمام فوائد دیے گئے ہیں: خون کا بہنا، دودھ کی کمی، بواسیر میں فائدہ مند، جگر کا بڑھنا، گانٹھیں پڑ جانا، ہائی بلڈ پریشر، جلد کا سوکھا پن، جھریاں، دل کا مرض، نظام ہضم کی بہتری، وزن میں کمی، جلد کے لیے بہترین فیس ماسک، بالوں کو گرنے سے روکے، عاملین کے ڈسے سچا روحانی سہارا تلاش کریں۔ یہاں پر مجھے کامنٹ بھی ملا تھا علامہ لاہوتی کے حوالے سے کہ کیسے لکھنا ہے۔ علامہ لاہوتی کے جو 12 نقش ہیں ان کی ویڈیو ڈیٹیل آپ کو میرے چینل کی پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ اپارٹ فرام دیٹ، جنہوں نے پوچھا ہے کہ علامہ لاہوتی کو کس طرح لکھا جائے، کیا ہے، تو ان کے لیے یہ میں اسپیشلی دکھا رہی ہوں کہ علامہ لاہوتی صاحب سے 7 موتی لوٹ لیں، لیکن جلدی کریں، لوٹنے والے بہت، لینے والے بے قرار۔ یہ 7 روحانی پیکج ہیں جو آپ علامہ لاہوتی صاحب سے ہر ماہ لیں گے۔ لینے کے لیے کوپن پر کرنا ضروری ہے، کوپن کے بغیر آپ کو شامل نہیں کیا جائے گا اور جواب باری آنے پر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا پیشنس آپ نے شو کرنا ہے۔ علامہ لاہوتی صاحب سے استخارہ کروائیں، آپ کو آپ کے استخارے کے مطابق خاص اسم دیں گے۔ علامہ لاہوتی کو اپنی آمدن میں شریک کریں، یعنی اپنی تنخواہ یا آمدن کے ہر 1000 میں سے 1.25 آنا نکالیں۔ روزانہ یا مہینے کے بعد کرنسی کے مطابق تقریباً 25 پیسے بنتے ہیں، ان پیسوں کو خرچ نہ کیجیے، پورا سال اکٹھا کیجیے۔ سال کے بعد یہ پیسے یا اس سے زیادہ سوال نہ کرنے والے ضرورت مندوں کو دیں، یا ان پیسوں کا لنگر پکا کر 9-10 محرم یا پھر 11-12 ربیع الاول کو تسبیح خانہ لاہور لے آئیں اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں۔ علامہ لاہوتی صاحب سے دعا کروائیں، وہ اپنی خاص تنہائیوں میں مشکل کشا عملیات میں آپ کے مسائل سامنے رکھتے ہوئے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ علامہ لاہوتی سے روحانی دوستی کریں، اس کے لیے اپنی والدہ کا نام لکھوا کر بھجوائیں اور وہ روحانی عروج اور کمال سے آپ کا ذاتی ذائچہ بنائیں گے جو شرک سے پاک ہوگا، پھر آپ پر روحانی توجہ رہے گی۔ علامہ لاہوتی صاحب کو اپنی اولاد کی عزت، کامیابی اور ترقی کے لیے اولاد کے نام اور عمر بھیجیں، ان کے گرد حفاظتی نورانی حصار کڑا دیں گے۔ اپنا گھر، کاروبار، دفتر وغیرہ کا نام علامہ لاہوتی صاحب کو لکھیں، وہ نورانی حروف میں اس کو گھیر لیں گے، برکت ترقیاں دیکھیں۔ آپ گورنمنٹ جاب یا کسی بھی شعبے میں اپنا اسکیل، شعبہ، ڈپارٹمنٹ پوری وضاحت سے لکھیں۔ علامہ لاہوتی صاحب آپ کے لیے ترقی، عروج اور حاسدین سے بچنے کے لیے عمل کریں گے۔ یہ تمام چیزیں پانا چاہتے ہیں تو ابھی کاغذ قلم اٹھائیں، علامہ لاہوتی کو یہ تمام چیزیں تحریر کریں اور روزانہ پہلا کلمہ 1 تسبیح پڑھ کر اس تحریر پر دم کریں۔ کوپن کی فوٹو کاپی نہ کروائیں، اصل رسالے سے کاٹ کر بھجوائیں۔ جو کوپن چایا ہو اس کو پر کرنے سے پہلے وقت دیکھنا ہے، جس وقت آپ نے پر کرنا ہے وہ وقت، وہ دن، وہ جگہ آپ نے لکھنی ہے۔ یہ ساری چیزیں علامہ لاہوتی صاحب اپنی خاص ساعتوں میں شمار کریں گے اور پھر کوپن اور تحریر دونوں 7 ابکری کو پوسٹ کر دیں۔ یہ وہ کوپن ہے جس کے بارے میں بتایا گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں، اور میں آپ کو اسکرین پہ اس کو دکھا دوں۔
جو ہدایات دی گئی ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ نے اس کوپر کو فل اپ کرنا ہے اور سینڈ کرنا ہے۔ منہ میں چھالے، سوزش اور معدے کے زخم ختم۔ یہاں پر پھر کچھ ٹوٹکے دیے گئے ہیں جو کہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دیتی ہوں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ معدے کے زخم کے لیے منہ میں چھالے اور سوزش، سخت ترین قبض میں آرام، بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپے کے لیے بہترین قہوہ، اور یہ قہوے کا باقی جو حصہ ہے وہ لکھا گیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھر دے گا۔ محترم شیخ مظاہر صاحب، السلام علیکم۔ تسبیح خانہ سے آپ کے انمول وظائف نے ہمیں رب سے مانگنا اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیا۔ ان اعمال سے اللہ نے صحت، حلال اور کشادہ رزق، اچھا گھر اور تمام چیزیں جو انسان کو کی دنیاوی زندگی کو بہتر پرسکون بناتی ہیں عطا فرما دی۔ تسبیح خانہ سے نسبت سے پہلے وضو کرتے ہوئے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھتے تھے۔ جب سے آپ کا بتایا وظیفہ اللہ مغفر لی ذنبی و وسیلی فی داری و بارک لی فی رزقی پڑھنا شروع کیا ہے، مالی اور گھریلو تنگ دستیاں دور ہو گئی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمیں شہر کی بڑی اچھی سوسائٹی میں بڑا گھر ملا، سواری کا انتظام بھی ہو گیا اور نماز میں بھی رغبت ملی۔ پہلے ہم کچی آبادی میں رہتے تھے، اس وظیفے کے بعد ایسا لگا جیسے کسی انجان طاقت نے وہاں سے نکال کر انتہائی خوبصورت علاقے میں لا کر بٹھا دیا۔ ہر کوئی ہم پر رشک کرتا ہے کیونکہ جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تھے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی تھی، روزگار بھی نہیں تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے ساتھ نے ہمیں اتنی پرسکون جگہ، گھر اور ہر نعمت عطا کی، زندگی جنت بن گئی۔ تسبیح خانہ سے ملنے والے نبوی اعمال اور بزرگان دین سے ملنے والے تجربات پر چلتے ہوئے تو زندگی جنت بن گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور دنیا کو جنت بنتے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آخرت کو بھی آسان کر دے۔ بڑی بیماری چھوٹا سا عمل، تیز رفتار شفائی نسخہ۔ یہاں پر کچھ چیزیں دی گئی ہیں جو دعا مانگو قبول۔ والدہ کے پاؤں کی مالش کرتے ہوئے جو بھی دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ شاید آپ کو لگے میں سنی سنائی بات بتا رہی ہوں، لیکن میرا اس بات پر پختہ یقین ہے۔ اور انہوں نے اور بھی اپنی دعائیں لکھی ہیں۔ خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہوا انہیں، اللہ کی محبت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو تو اللہم انی اسألک حبک پڑھیں۔ ہر بیماری کا علاج دوا کھاتے ہوئے آب زمزم سادہ پانی میں ملا کر استعمال کریں، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ میں خود ٹی بی کی مریضہ تھی، میں نے دوا آب زمزم سے کھانا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے دوا کا کورس مکمل ہونے سے پہلے ہی شفا عطا فرما دی۔ دل کا سکون، گھر اللہ ضرور اپنے گھر بلائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ جو چاہے کہ وہ اللہ کا گھر دیکھے تو اذان کے بعد کی دعا پڑھنے کے ساتھ تلبینہ پڑھے۔ تلبینہ آپ ہر نماز کے بعد بھی 3 دفعہ بالآخر درود شریف کے ساتھ ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، ضرور آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور بار بار حاضری اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ استاد کے غصہ اور مار سے حفاظت کے لیے یہاں بتایا گیا ہے کاف ہا یا عین صوت پڑھتے ہوئے اپنی مٹھی بند کر لیں، اور یہ عمل کرتے ہوئے ہر لفظ پر ایک انگلی کو دبائیں، یعنی کاف پڑھتے ہوئے چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور صوت پڑھنے کے بعد انگوٹھے پر عمل مکمل کر کے مٹھی بند کر لیں۔ آہستہ آہستہ آپ نے تمام انگلیوں پہ یہ عمل کرنا ہے۔ طلباء کے لیے خاص عمل، رات کو باوضو سونے سے تعلیمی میدان میں بہت کامیابی ملتی ہے، ذہن تیز ہوتا ہے، ایسی کامیابی ملتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ میٹرک امتحان کے بعد رزلٹ تک میں نے یہ عمل کیا، الحمدللہ میرا نام پوزیشن ہولڈرز طلباء کی لسٹ میں لکھ دیا گیا، جو کہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ معدے کو ٹھنڈک پہنچانے والی خاص دیسی چٹنی، معدہ پرسکون۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ فالسا، اجوائن، اناردانہ، پودینہ، ادرک، زیرہ، ان کو مکس کر ہم وزن لے کر ایک پیسٹ بنا لیں اور کھانے کے ساتھ مسلسل استعمال کریں۔ پیٹ درد کے لیے اجوائن کا تیسرا حصہ اور 1 چٹکی نمک مکس کر کے پانی کے ساتھ کھائیں، گیس، بادی، پیٹ کے لیے لاجواب ہے، درد ختم ہوگا۔ خارش، دھدری، چنبل کے لیے 1 کیلا لیں، چھلکا اتار کر کیلے میں ناریل کا تیل 2 چمچ ڈال کر مکس کر لیں تو ایک کریم سی بن جائے گی، اس کو 3 مرتبہ دن میں لگائیں، 3 دن میں شفا ملے گی۔ مکھن اور مشک کا کافور ہم وزن مکس کر کے رات کو متاثرہ حصے پر لگائیں، سوتی کپڑے پہنیں اور صبح نہا لیں، چند دن مسلسل استعمال سے خارش سے چھٹکارا مل جائے گا۔ داڑھ درد میں آرام، لونگ کا تیل روئی کے ساتھ داڑھ میں لگائیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے آملہ 1 چھٹانگ، ہریر کا 1 چھٹانگ،
بہیڑے کا 1 چھٹانگ، 1 کلو کالے چنے اور 1 کلو دیسی گھی۔ چنے کو تھوڑا سا بھون کر تمام اجزاء کو پیسٹ بنا لیں، پھر گھی میں بھون لیں اور حسب ضرورت چینی بھی ڈال لیں۔ رات کو سوتے وقت 1 چمچ نیم گرم دودھ سے کھا لیں، نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ شوگر کے مریض چینی استعمال نہ کریں۔ اور نظر اتارنے کے لیے ماچس کی 7 تیلیاں لیں، ان کو اکٹھا پکڑ کر دائیں طرف سے سر کے اوپر 7 مرتبہ گھمائیں اور پھر اس کو جلا دیں۔ اگر بدبو نہ ہو تو مطلب نظر لگی ہے، اگر بدبو نہ آئے تو نظر کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر ناف ڈلنے کا دم دیا گیا ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ کسی بھی حصے میں خارش ہو، کینسر، کوئی بھی بیماری ہو تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14۔ 70 بیماریوں سے شفا، قسط ہندی گھر لائیے۔ قسط ہندی کا یہ طب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا ہے اور اس کے بہت فوائد ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قسط ہندی اور جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق یہاں پر ڈیٹیلز مینشنڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سوزش اور دردکش خصوصیات، پھیپھڑوں اور سانس کی نالیوں کی بحالی، جگر کی حفاظت اور معدے کا السر اور کیڑوں کا خاتمہ۔ حاسدین منہ تکتے رہ گئے، ہمارا بلاوا پہلے آ گیا۔ یہاں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ان کے بیٹے اور بیوی نے حزب بہر کے چلے میں شرکت کی، اس کی برکت سے ان کو عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی، اور جو قریبی جاننے والے ہیں جن کے پاس پیسوں کی کمی بھی نہیں تھی، پاسپورٹ تیار، ہر چیز تیار تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، ان کا بھی پلان بنا، لیکن ان کے پلان کرنے سے پہلے یہ عمرہ بھی کر کے آ گئے۔ اور حزب بہر کے چلے اور حضرت جی کی دعاؤں کے ثمرات ہیں، انہوں نے یہاں لکھا ہے۔ قرض کی دلدل سے آسانی سے نکل آئے۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے بہت خوشحال تھے، وسیع کاروبار تھا، لیکن اچانک گھر میں بیماریاں اور ان کی جو بیوی ہیں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، اس پہ پیسہ بہت زیادہ لگا اور کاروبار ان کا ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اہلیہ کے علاج اور گھر کے روزمرہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے حتی رقم ادھار لینا پڑ گئی، اور جس کی وجہ سے لاکھوں کے قرض تلے دب گئے۔ انہوں نے بہت مسائل یہاں لکھے ہیں، اور پھر آگے انہوں نے بتایا کہ خاص طور پر قرض کی واپسی کا اب دور دور تک کوئی راستہ نہیں ہے، ان کے حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ کسی مخلص کے کہنے پر انہوں نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور روزانہ 1000 بار، یہ یہاں پر پیج 59 پہ کنٹینیوڈ ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہاں پر کنٹینیو ہے کہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا 1000 دفعہ، اور ان کا قرض کی بھی ادائیگی ہوگی، اور اسباب اللہ نے ایسے بنا دیے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسی وظیفے کی برکت سے انہوں نے کہا قرض ادا ہوا، کوئی خیر کی کوئی توقع نہیں تھی انہیں، لیکن تھوڑے سے سرمایہ سے روزگار کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ امید ہے جلد نئی راہ کھول دے گا۔ یہاں پر حکمرانی اور غلبہ چاہیے تو یہ پڑھیں، یہ آئیں آپ کو عامل کامل بنائیں کی ایپیسوڈ نمبر 23 ہے، اس پہ 2 نقش دیے گئے ہیں، انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس پہ سیپریٹ ویڈیو بناؤں۔ نیکسٹ پیج پہ جنات کا پیدائشی دوست ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی۔ یہاں پر فاقے بدحالی کے دن ختم، خوشحالی کا آغاز، اس حوالے سے میں آپ کو کوئکلی گو تھرو کرا دیتی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے۔ انہوں نے سورہ قریش اور سورہ فاتحہ کا عمل کیا۔ سورہ قریش 41 سورہ فاتحہ سورہ قریش دونوں 41 مرتبہ پڑھا، اور حضرت جی کی محفل بھی باقاعدگی سے اٹینڈ کی، اور اس کے بعد سورہ کوثر بھی 129 دفعہ پڑھی، اس میں رزق میں برکت ہوئی۔ کایا پلٹ وظیفہ، بگڑے کام منٹوں میں درست، یہاں پر احدر سستہ کلموں کے حوالے سے بتایا جو کہ حضرت جی کی روحانی محفل میں انہوں نے وظیفہ سنا، اور ان کی مشین خراب تھی، 313 بار انہوں نے جتنی دفعہ ممکن ہو سکا سانس روک کر حروف ثوامت، اور 7 دفعہ بلاغ درود شریف پڑھا تو ان کی مشین ٹھیک ہو گئی۔ اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موبائل کی اسکرین پر انگلی کی مدد سے حروف ثوامت لکھ دیں، اور جو بچے بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں، اسکرین ٹائم لیتے ہیں، تو ان کے لیے لکھ دیں، اس سے یہ ہے کہ وہ صرف ضرورت کے وقت ہی موبائل استعمال کریں گے۔
اور اس کے علاوہ دل، دماغ، آنکھیں اس کا تصور کر کے درجہ بالا وظیفہ پڑھ کر دم کریں، تمام اعضاء ٹھیک کام کریں گے۔ یہاں پر یہ اس ماہ کا صدقہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہاں سورہ یاسین کے جو نوافل ہیں آپ کو میرے چینل پہ اس کی ڈیٹیل مل جائے گی، 2 رکعت نفل کے بعد 3 دفعہ سورہ یاسین، تو اس کا یہ کمال انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے شوہر مان گئے، اور اس کے علاوہ یہاں انہوں نے ایک پریشانی لکھی ہے جس سے اس وظیفے کے عمل سے ان کی بچت ہو گئی۔ یہاں پر رشتہ دار جادوگر نکلا، بالآخر معافیاں اور توبہ، یہ انہوں نے تمام ڈیٹیلز لکھی ہیں، اور میڈیٹیشن کا کمال بتایا ہے، فوائد بتائے ہیں۔ رات کو سوتے وقت تو باوضو سوئیں، پاک باوضو ہو کر 10 منٹ بستر پر بیٹھ کے لا تعداد مسلسل یہ پڑھیں، یا نعم القریب یا نعم المجیب، اور اول آخر درود شریف کے ساتھ پھر لیٹ جائیں۔ جس مرض کا خاتمہ یا الجھن کا حل چاہتے ہیں وہ تصور میں رکھیں کہ آسمان سے سنہرے رنگ کی روشنی میرے سر سے پورے جسم میں داخل ہو کے اس مرض یا الجھن کو ختم کر رہی ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے 100% پریشانی سے انہوں نے کہا ہے میں نکل گئی ہوں، تو آپ پہ بھی انشاءاللہ ضرور کمال ہوگا۔ یہاں پر پیٹھا مردانہ طاقت خوب بڑھائے، جسم موٹا بنائے۔ یہاں پر تمام ٹوٹکے لکھے ہیں، میں آپ کو ایک گو تھرو کرا دیتی ہوں کوئکلی، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا۔ پھوڑے پھنسیاں، صحت مند طاقت غذا، زخم اور پتھری کا علاج، پیشاب کی رکاوٹ، پھیپھڑوں کے لیے مرگی کا دورہ، نظام ہضم کی بہتری، فائبر سے بھرپور، دل کی صحت کا تحفظ، کولیسٹرول میں کمی، بلڈ پریشر کنٹرول، اور دماغی صحت اور پرسکون نیند۔ یہاں پر تالے، کیل اور خنجر والے اعمال، ڈر خوف کا خاتمہ۔ عبقری تسبیح خانہ میں حضرت جی نے یہ اعمال گوشہ طلسمات رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر اعمال کرنے سے لوگوں نے اپنے یہاں ایکسپیرینسز لکھے ہیں کہ کیسے ان کو فوائد حاصل ہوئے ہیں عمل کرنے سے۔ یہ ہنومان کا عمل ہے جو کہ میں پارٹ 1 میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ صرف شادی کے لیے وظیفہ بتاتی چلوں کہ سب کاموں سے فارغ ہو کر رات کو سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، صرف شادی کے لیے دعا کریں۔ عمل کی مدت 90 ڈیز ہے، اور اس عمل میں منگنی ہو جائے گی اسی دوران میں، اسی عمل کو کرتے ہوئے، اور یا شادی ہو جائے گی تو 90 دن تک جاری رکھیں، عورتیں ناغہ کے دن بعد میں شمار کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور شامل رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں، اور اسی طرح دیکھتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔